الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والصحابۃ والتابعین صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا، تسبیح اور تقدیس اللہ رب العالمین کے لیے، لاکھوں کروڑوں اربوں اور کھربوں درود کے تحفے اور نذرانے انبیاء کے سردار امام المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس و مقدس اور طاہر و مطہر کے لیے حمد و درود کے بعد انتہائی محترم مکرم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری قرآن کلاس ذرا ابتدائی سورہ بقرہ سے چل رہی ہے، لیکن رمضان کی آمد ہے تو ضروری ہے کہ ہم رمضان کے حوالے سے بھی اپنا کچھ ذہن بنائیں۔ اس لیے میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے وہ روزوں کے حوالے سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس آیت میں روزوں کی فرضیت کا اللہ رب کریم نے حکم ارشاد فرمایا۔ کچھ چیزیں ہیں جو اللہ نے فرض کر دی ہیں، لازم کر دی ہیں، جن کا کرنا، جن کا ادا کرنا ہر مسلمان پر جو ایمان کا دعوے دار ہے اس پر لازم اور ضروری ہے۔ اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی رخصت نہیں ہے۔ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر وقت فرض ہے، کوئی رخصت رعایت نہیں ہے۔ کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کے پڑھو، نہیں لیٹ کے پڑھ سکتے تو اشارہ ضرور کرو، یعنی کسی لمحے بھی نماز کی کوئی رخصت نہیں۔ اس طرح روزہ ہر عاقل بالغ جو روزہ رکھ سکتا ہے اس پر بھی فرض ہے۔ باقی جو دو فرض ہیں وہ صاحب استطاعت پر ہیں۔ زکوٰۃ، اگر آپ صاحب نصاب ہوگے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ حج کے لیے آپ کے پاس استطاعت ہے تو حج فرض ہے۔ لیکن یہ دو بڑی باتیں ہیں، نماز اور روزہ، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ فرض کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جو کہے کہ جی میں نہیں مانتا نماز کیا چیز ہے، روزے کیا ہوتے ہیں میں نہیں سمجھتا، روزے بھی کوئی ضروری ہے، اور ان کو ادا نہ کرنے والا گنہگار ہوتا ہے، اور اس سے باز پرس ہو۔ یہ نہیں کر دیا تو ٹھیک ہے، نہیں کر دیا تو چلے خیر ہے، ایسا نہیں ہے۔ فرض وہ عمل ہے کہ جس کے چھوڑنے پر باز پرس ہوگی، سزا ہوگی۔ بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز گھر میں پڑھنے والے بندے کے بارے میں کیا فرمایا؟ بڑی خوفناک حدیث۔ نبی سے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ مصلی پر کسی اور کو کھڑا کروں اور میں جاؤں اور ان گھروں کو جا کے آگ لگا دوں جن کے مرد گھروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن مجھے صرف ان کے بچوں اور ان کی عورتوں کا خیال ہے، اس لیے میں نہیں کرتا۔ آپ تصور کر لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، جن کی مہربانی، شفقت، پیار امت کے لیے بے انتہا ہے، لیکن جو گھر میں بندہ نماز پڑھے اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا غصہ ہے اور اتنی ناراضگی ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں، جس گھر سے ایک بھی نمازی نہیں نکلتا، یا ایک بھی نمازی ہے ہی نہیں ہے جس گھر میں، اس پر اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی اور غصہ کتنا ہوگا۔ تو یہ ایک حدیث صرف سمجھنے کے لیے کہ فرض کتنی ضروری چیز ہے۔ اس طرح یہ روزے بھی اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت ہے کہ شعبان کی بالکل آخری کسی تاریخ میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا
اور رمضان کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے ان کے سامنے ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، جس کی چیدہ چیدہ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے شیئر کروں گا کہ اللہ کے رسول صلوات والسلام نے سب سے پہلے فرمایا کہ تم پر ایک رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہونا چاہتا ہے، یعنی آیا چاہتا ہے ایک مہینہ، ذرا شعبان کے کچھ ہی دنوں بعد رمضان شروع، آخری اگر تاریخیں ہیں تو آخری اگر 5-6 بھی ہے، 25-26 ہی ہے تو 4-5-6 دن باقی رہتے ہیں۔ فرمایا کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا۔ ہر عشرے کی اہمیت بیان کی تاکہ ذہنی طور پر مسلمان اللہ سے جس چیز کی خواہش رکھتا ہے، طلب رکھتا ہے، مومن کس چیز کی طلب رکھتا ہے؟ اللہ کی رحمت میسر آ جائے، اللہ کا کرم میسر آ جائے، اللہ میرے ساتھ بخشش کا اور رحمت کا معاملہ کر دے، کرم کا معاملہ کر دے، میرے گناہ معاف کر دے، اور میں جنت کا مکین بن جاؤں، جنت کا حقدار بن جاؤں، جہنم سے چھٹکارا مل جائے۔ تو فرمایا ہر عشرہ تمہارے لیے ایک نئی نوید لے کر آتا ہے، خوشخبری لے کر آتا ہے۔ پہلا عشرہ کیا؟ اللہ کی نوید اور خوشخبری کیا؟ رحمت کے دروازے کھل گئے۔ اور اسی حدیث میں آگے چل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کی پہلی ہی رات میں اللہ کریم جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں اور کوئی ایک بھی کھلا نہیں چھوڑتے۔ حالانکہ اتنا ہی کافی تھا کہ سارے جہنم کے دروازے بند، لیکن ساتھ تاکید کی کوئی ایک بھی کھلا نہیں چھوڑتے۔ گویا رمضان کا چاند نظر آتا ہے، ادھر سے رب کریم کا آرڈر آ جاتا ہے فرشتوں کو کہ دروازے بند کر دو جہنم کے، ہمارا کوئی بندہ جہنم کی طرف نہ جائے۔ اور فرمایا اس طرح اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، 8 کے 8 دروازے، 8 جنتیں ہیں، 7 جہنمیں ہیں، تو سارے دروازے کھول دیتے ہیں اللہ، اور فرمایا کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ کیا پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے اس میں کہ 8 کے 8 دروازے کھولیں، ہر دروازہ مخصوص لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے۔ جیسے روزے داروں کے لیے باب الریان ہے، اس طرح نمازیوں کے لیے، زکوٰۃ دینے والوں کے لیے، حج کرنے والوں کے لیے، صدقہ خیرات کرنے والوں، انسانیت کی خدمت کرنے والوں کے لیے، یعنی 8 کیٹیگریز بنائی ہیں اللہ رب کریم نے، ہم ان میں سے کوئی اختیار کر سکتے ہیں۔ تو گویا اللہ نے 8 کھول دیے کہ بھائی جس سے چاہتے ہو آ جاؤ۔ یوں سمجھے جیسے گولڈن چانس نہیں ہوتا، لوٹ سے لگی اللہ کی طرف سے کھل لی جناب، کہ جس میں بھی آنا چاہتے ہیں آ جائیں۔ اور چونکہ شیطان بڑا انسان کا دشمن ہے اور وہ بار بار اس کو جہنم کی طرف ہی بلاتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ کے باندھ دیتے ہیں تاکہ میرے کسی بندے کو نہ وسوسہ ڈال سکے، نہ ورغلا سکے، نہ جسے گمراہ کر سکے۔ اور اس میں میرے اور آپ کے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ وہ جو ہم سارا شیطان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں نا سب کچھ، کہ بھائی شیطان نے نماز نہیں پڑھنے دی، شیطان نے یہ نہیں کیا، تو یہ بہانہ بھی اللہ ختم کر دیتے کہ لو میں نے شیطان کو تو بند کر دیا ہے، اب بھی اگر تم روزے نہیں رکھتے ہو، نماز کے لیے نہیں آتے ہو، قرآن نہیں پڑھتے ہو، نیکی کا کام نہیں کرتے ہو، تو پھر خود غور و فکر کرو۔ لیکن میں سمجھتا ہوں جس کا نفس خود ابلیس بن جائے اسے تو کسی شیطان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان، سچی بات تو یہ ہے کہ شیطان کسی بندے کا ہاتھ پکڑ کے گناہ کی طرف نہیں لے کر جاتا، وہ جسٹ آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے گا، آپ بھٹک سکتے ہیں، نہ وسوسے میں آئیں۔ اگر شیطان زبردستی کرے تو زبردستی کا جو عمل ہے اس کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب کریم نے میری امت کو 2 گناہ میری وجہ سے ایڈوانس بخش دیے۔ 2 طرح کے گناہ اللہ نے میری وجہ سے میری امت کو ایڈوانس بخش دیے۔ نمبر 1، جو اسے زبردستی کروایا جائے وہ اللہ نے ایڈوانس معاف کر دیا، اس پہ کوئی گناہ نہیں، اس کو زبردستی جو کرایا گیا۔ اور دوسرا جو بھول کر لے وہ بھی اسے معاف کر دیا۔
تو شیطان زبردستی نہیں کرتا، وہ جس وسوسہ ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے آپ کے دل میں، آپ رو سکتے ہیں، جھٹک سکتے ہیں، لیکن رمضان میں وہ کام بھی نہیں وہ کر سکتا۔ تو فرمایا کہ شیاطین کو، سرکش جنوں اور شیاطین کو اللہ زنجیروں سے جکڑ دیتے، اور پھر اللہ کی طرف سے اوپن کہ یہ آفرز ہیں، یوں سمجھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو رمضان کے اندر نفل نماز یا نفل عبادت کرتا ہے اس کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے اللہ کی طرف سے، اور جو فرض ادا کرتا ہے اس کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ کی رحمتوں کا ذرا انتہا دیکھیں، اپنے بندے کے لیے اللہ کی رحمت ہے کتنی۔ ابھی میں اور آپ چلے نا اپنے گھر سے، نبی نے فرمایا کہ جو بندہ نیکی کی صرف نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ حکم فرشتوں سے کہتے ہیں میرے بندے کے لیے ایک نیکی لکھ دو۔ ابھی نیکی نہیں کی، دنیا کی کوئی فیکٹری، کوئی فارم، کوئی ادارہ صرف ارادہ کرنے پر کوئی کریڈٹ نہیں دیتا، کوئی تنخواہ نہیں دیتا، کوئی بونس نہیں دیتا، کوئی کچھ بھی نہیں دیتا، بلکہ آپ کام کر کر کے ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر بھی 4 بندوں کا کام دیتے ہیں۔ یہ ہمارے رب کی رحمت ہے کہ صرف ارادہ کیا، آپ نے نیت کی ہے، نیت، ارادہ کہتے ہیں، نیت کہتے ہیں سچا ارادہ، پکا ارادہ۔ اور فرمایا کہ جب وہ عمل کر لیتا ہے تو کم از کم سٹارٹ کرتے ہیں اللہ 10 گنا، یعنی 1 روپیہ خرچ کیا، ارادہ کیا میں 1 روپیہ خرچ کروں گا تو نیکی لکھ دی، 1 روپیہ خرچ کیا تو 10 گنا، 10 روپے نہیں۔ علماء کہتے ہیں گنا سے مراد کیا ہے؟ 1 کے 2، 2 کے 4، 4 کے 8، 8 کے 16، اس طرح آپ 10 دفعہ اگر ملٹی پلائی کریں تو یہ تو بات ہزاروں میں چلی جاتی ہے۔ تو یہ عام دنوں کے اندر یہ اللہ رب کریم یہ کرم فرماتے ہیں اور رحمت فرماتے ہیں عام دنوں کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل عمل ابن آدم یضاف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، آدمی کے ہر عمل کا ثواب اللہ کے ہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے۔ کم از کم کیا ہے؟ 10 گنا۔ جتنا خلوص، جتنا جذبہ، جتنی اللہ کی رضا کا شوق زیادہ ہوگا اتنا کریڈٹ بڑھتا چلا جائے گا۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا تم میں سے کوئی کھجور کی گٹلی جتنا خرچ کرے گا اور اللہ احد پہاڑ جتنا اسے واپس کرے گا۔ کہاں وہ کھجور کی گٹلی اور کہاں احد پہاڑ جس نے آدھے مدینہ کو اپنے دامن میں لیا ہوا۔ تو اللہ کے رسول کے سامنے تو احد پہاڑی تھا، وہی مثال دے سکتے تھے، کسی اور جگہ ہوتے تو ہو سکتا ہے وہ اور کوئی مثال دے، تو یہ تو سمجھنے کے لیے مثال دینے کے لیے کہ یوں سمجھو کھجور کی گٹلی جتنا خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے، تو اگر آپ کا جذبہ جو ہے نا وہ خالص ہے، وہ یاد ہے نا وہ جو تبوک کے موقع پہ، غزوہ تبوک کے موقع پہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو جتنا دے سکتا ہے پیش کرے۔ صحابہ اٹھے، جس کے پاس جتنا تھا لایا، حضرت عمر آدھا سامان لایا، بکر صدیق پورا سامان لے کر آ گئے، حضرت عثمان غنی 950 اونٹ، حضرت طلحہ پورا توڑا بورا پورا اشرفیوں کا بھرا ہوا سونے کا پیش کر دیا۔ اچھا ان میں ایک غریب صحابی بھی تھے جن کا دل بڑا رنجیدہ ہوا۔ آج اللہ کے رسول نے یوں پہلی دفعہ کھل کے کہا کہ جو جتنا ہے دو، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ ان کے دل پر چوٹ پڑی کہ اگر میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی پیش کرتا۔ پھر خیال آیا کیوں نہیں، وقت ہے نا ابھی، تو کوشش کرتا ہوں اللہ عطا کریں گے تو میں پیش کروں گا کچھ بھی۔ نکل کھڑے ہوئے تلاش میں، تو ایک یہودی کے ساتھ طے ہو گیا کہ جناب رات پوری اس کے باغ کو پانی دیں گے اور وہ صبح کتنے دے گا؟ 2 کلو کھجور۔ کہا ٹھیک ہے، پوری رات جناب پانی دیتے رہے۔ اب وہ دیکھ رہا ہے نا رب کہ میرے بندے کے اندر جو دل ہے اس کے اندر جذبہ کتنا ہے، خلوص کتنا ہے۔ صبح اس نے 2 کلو کھجوریں دی نا، 1 کلو گھر میں رکھی تو 1 کلو روایت میں آتا ہے 1 کلو کھجوریں چھپا کے لائے کہ لوگ کہیں گے یہ بھی اپنا نام لکھانے کے لیے آ گیا۔ معمولی چیز ہے بظاہر، لیکن وہ ادھر گھر سے چلتے ہیں اور ادھر جبریل امین عرش الہی سے چلتے ہیں۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیتے ہیں کہ یہ جو آپ کے صحابی سامان لا رہے ہیں نا، اللہ کو اس سارے سامان سے سب سے زیادہ محبوب اور پیارا اللہ کو یہ سامان۔ روایت میں آتا کہ وہ کھجوریں لائے نا تو یوں چپکے سے، یا رسول اللہ یہ میری طرف سے قبول کر لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپاتے کیوں ہو، ابھی جبریل نے پیغام دیا ہے، یہ اللہ کو سب سے محبوب اور سب سے پیارا ہے یہ سامان تیرا۔ تو نبی علیہ السلام اٹھے اور وہ ایک کھجوریں اپنے ہاتھ میں یوں لیں اور ایک ایک کھجور سارے سامان کے اوپر پھیلا دی، کہا اس سارے سامان میں سب سے پاکیزہ سامان یہ ہے۔ ذات محترم، اللہ کوانٹٹی نہیں دیکھتا، کتنا دیا ہے وہ بھی دیکھتا ہے اللہ، ٹھیک ہے، لیکن اللہ یہ دیکھتا ہے دل، اس کے اندر جذبہ کتنا، خلوص دیکھو۔ اسی اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تمہارے اعمال کو، تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اور جو میں نے پہلی روایت پڑھی اس میں اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ کی نگاہ کرم جو ہے وہ بندے کے دل کے اوپر ہے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے 10 گنا سے لے کر 700 گنا بڑھا دیا جائے، لیکن ساتھ ہی فرمایا لیکن روزہ نہیں، روزے کا ثواب بھی کچھ اور۔ فرمایا روزہ الا الصوم قال اللہ تعالی فانه لی وانا اجزی بہ، سوائے روزے کے اللہ کہتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں اپنی شان کے مطابق قیامت کے دن اپنے بندے کو دوں گا۔ گویا فرشتوں کو کیا حکم ہے، اجر نہیں روزے کا لکھنا، بس اس کا روزہ لکھ دو، اجر میں خود دوں گا۔ کتنا اجر اللہ دیں گے، دوسری حدیث سے کچھ بات سمجھ آتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند افطارہ و فرحۃ عند لقاء ربہ، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی جب وہ افطار کرتا ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے ہمیں کہ ایک روزہ پورا ہوا، 2 ہوئے، 4 ہوئے، الحمدللہ شکر ہے میں نے روزہ پورا کر لیا۔ فرمایا لیکن اصل خوشی کب ہوتی، عند لقاء ربہ ہی، جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا نا بندہ، اس وقت اس کی خوشی کے انتہا ہوگی۔ اللہ اتنا نوازیں گے، اتنا کرم کریں گے، اتنا انعام دیں گے، اتنا اجر ثواب عطا کریں گے کہ بندہ نہال ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا کہ یہ 10 12 14 گھنٹے کی بھوک میں نے بتایا، اتنا بڑا اجر۔ آپ تصور کریں جو جنت میں خوش ہوگے جائیں اس کو کتنا بڑا انعام ملے گا۔ حالانکہ جنت کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک کوڑے کی جگہ دنیا اور معافیہ سے بہتر ہے۔ مجھے تو یوں احساس ہوتا ہے کہ بندہ وہاں خواہش کرے گا اے کاش 1 مہینے کے روزے یہ سارے 12 مہینے کے ہوتے تو میں روزے رکھتا چلا جاتا۔ تو اللہ نے یہ کیا کہ مجھے اور آپ کو یہ میسج بھی دیا ہے کہ میں اپنی شان کے مطابق دوں گا۔ اور دیکھیں نا جب بندہ بھوک پیاس میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ کون جان رہا ہے کہ میرا بندہ میری وجہ سے بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے؟ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ تنہا ہیں، اپنے گھر کے اندر ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہے، لیکن پانی کا ایک قطرہ بوند بھی اپنی زبان پر رکھنا گوارا نہیں کرتے۔ بھول کر بھی اگر وضو کرتے ہوئے شک پڑ جائے تو کتنا آپ تھوکتے ہیں اور پانی نکالتے ہیں اور ڈرتے ہیں اور پتہ نہیں روزہ میرا متاثر تو نہیں ہو گیا۔ تو اللہ دیکھتے ہیں نا میرا بندہ میرے لیے کیا کیا۔ تو اللہ کی توجہ کس قدر اپنے اس بندے کی طرف ہوتی ہو۔ عجیب عجیب حدیثیں ہیں جی، عجیب عجیب حدیثیں۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میرے روزے دار کے منہ کی بدبو، اللہ کہتے ہیں مجھے مشک اور عنبر سے زیادہ محبوب اور پیاری ہے۔ جو منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی، مشک اور عنبر سے زیادہ مجھے پیاری ہے میرے روزے دار کے منہ کی بدبو۔ تو اگر اس کی بدبو اللہ کو اتنی پیاری ہے، اس کی نمازیں کتنی پیاری ہوں گی روزہ رکھ کے، اس کا روزہ کتنا پیارا ہوگا، اس کی تلاوت کتنی پیاری ہوگی، اس کا خرچ کرنا کتنا پیارا ہوگا۔ وہ جو روزہ رکھ کے دیہڑی لگاتا ہے، وہ جو روزی کماتا ہے، وہ اللہ کو کتنی محبوب اور پیاری ہوگی۔ وہ جو محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اپنا رزق کماتا ہے، وہ اللہ کے یہاں کتنا محبوب ہوگا۔ حتیٰ کہ جناب روزے دار کا سونا بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے، سونا بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے۔
جب وہ سو جاتا ہے نا روزہ رکھ کے وہ عبادت میں شمار. تو بڑی شان ہے روزے کی جی. اللہ رب کریم مجھے اور آپ کو روزے رکھنے کی توفیق عطا. بڑے انعامات ہیں. آخری حدیث پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے نا سابقہ سارے گناہ معاف، سارے معاف. ومن قام ایمانا و احتساب غفر له ما تقدم. جو کھڑا کی جس نے قیام کیا تراویح پڑھی اس کے بھی سابقہ سارے گناہ معاف. پھر فرمایا جس نے لیلۃ القدر کی رات کو قیام کیا اس کے بھی سارے گناہ معاف. تو گناہوں کی بخشش کا بڑا بہترین چانس ہے. اللہ کی رحمتیں سمیٹنے، اللہ سے برکتیں لینے، اللہ کی نظر کرم کا حقدار بننے. کیا ہے بھوک سے تو کوئی نہیں مرا جی آج تک. سارے کھا کے زیادہ کھا کے مرتے ہیں، بیماریاں لگتی زیادہ کھانے سے. تو 12-14 گھنٹے کی یہ بھوک صرف اللہ کے لیے. اور صرف بھوک نہیں ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روزہ تمام اعضاء و جوارح کا ہے، صرف منہ بند کرنے کا نہیں. تو اللہ کریم مجھے اور آپ کو وہ بہترین روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ اللہ کی کرم سے ہی جی ہم تو کوشش ہی کر سکتے ہیں. اگر نیت ہماری خالص ہوگی، سچی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اچھے اسباب پیدا کریں گے. مجھے امید ہے اللہ رحمت و کرم کریں گے. اور رمضان کے چند دن باقی ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو رمضان عطا فرمائے اور اس کی برکتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.